لندن سے اٹھ کے برمنگم میں گرین لینڈ ہماری مسجد ہے، اس کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا گھر لے کے رہنا شروع کر دیا. کہا دنیا کے لحاظ سے میں بہت نیچے آ گیا، لیکن دل کی دنیا اتنی آباد ہو گئی کہ اب تو اللہ کے ذکر سے دل سکون کی دنیا میں پہنچ گیا. یہ تقریر سن کے قبر پرستوں کو بڑی آگ لگتی ہے. اسی تقریر کا ایک کلپ لے کر یہ انڈیا کے بریلوی مولوی صاحب کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہے جو قوالوں کا رد کرتا ہے، غیر مقلد مولوی ہے. آپ ہنسو گے، حالانکہ کوئی قوال ہمارے ہاں معیار نہیں. یہ قوال لوگ ان کے پیچھے نہیں چلتے، ان کو فالو نہیں کرتے، یہ کوئی علماء نہیں ہے، یہ کوئی سند نہیں دیتے. توصیف صاحب آپ کا یہی لیول ہے کہ آپ قوالوں کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ تو بیکار سے لوگ ہیں. قوالوں کا رد کر رہا ہے. آپ ہنسو گے یار، قوال ہمارے یہاں کوئی معیار رکھتے ہیں؟ قوال کوئی ہمارے یہاں کے عالم ہیں، ان کو لوگ کیا فالو کرتے ہیں؟ ان سے سند لیتے ہیں کہ قوالی میں جو پڑھے وہ کوئی کتاب ہے ان کی قوالی ہمارے لیے؟ قوالوں کا رد کر رہا ہے، یہ لیول ہے. میں کہتا ہوں توصیف بھائی آپ کا یہی لیول ہے. میں عرض کرتا ہوں حضرت، اگر یہ قوال بیکار سے لوگ ہیں، آپ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ایک عرس بتا دو جہاں پہ محفل سما ان قوالوں کے بغیر ہوتی ہو. کوئی ایک عرس بتا دو جہاں محفل سما نہ ہوتی ہو، سارنگی چمٹے ڈھول کے ذریعے قوال کفر نہ بکتا ہو. اچھا ویسے اندردی گل ہے، میں نے تقریر کی قوالوں کے خلاف، پیڑ تو ہم کیوں ہوئی؟ اگر آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو میں نے تو آپ کا ذکر ہی نہیں کیا، آپ کا نام ہی نہیں لیا، آپ کی جماعت کو چھیڑا ہی نہیں. میں نے تو قوالوں کا کفر بیان کیا کہ یہ اس وقت کے ایسے خبیث لوگ ہیں جن کی قوالی میں وہ کفر ملتا ہے جو فرعون کی گفتگو میں ملا کرتا تھا، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، کم نہیں ہوگا. کوئی دلیل مانگتا ہے تو یہ فقیر دلیل کے ساتھ آپ کا خادم موجود ہے. چشتی قوال کہتا ہے اور نقل کفر کفر نباشت. اللہ اس کے جملوں کو پیش کرنے سے پہلے میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں. لیکن جہاں ان ظالموں نے اسلام کا چولا پہن کر ہندوازم کو اسلام میں داخل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، ان کے گندے چہرے سے چادر اتارنا مقصود نہ ہوتا میں یہ کفر کے جملے زبان پہ نہ لاتا. وہ ظالم کہتا ہے نہ بندہ رہے گا، نہ بندہ رہے گا، نہ اللہ رہے گا، خدائی کا مالک محمد رہے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قوالوں کے کفر کو جب ہم نے ننگا کیا، مولوی صاحب آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھے جب ان قوالوں نے رب کی توحید میں شرک کی آمیزش کی. اس وقت آپ کی زبان کو کالا ناک کیوں ڈس گیا؟ کیوں نہ آپ نے آج تک کوئی ایک تقریر کر کے ان کے کفر سے لوگوں کو آگاہ کیا؟ کہا یہ تو عام سے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں یہ عام سے لوگ نہیں ہیں، یہ فوائد فریدیہ ہمارے ہاتھ میں ہے. فوائد فریدیہ شہنشاہ طریقت، شہنشاہ ولایت حضور خواجہ غلام فرید صاحب کی لکھی ہوئی فوائد فریدیہ. اس فوائد فریدیہ کے 48 پر حضرت جی نے بیان سما، آداب سما تفصیل سے بیان کیے ہیں. محفل سما ان قوالوں کے وجود سے تم آباد کرتے ہو اور تمہارے بزرگ اس کا درس دے کر گئے ہیں. اور میں عرض کرتا ہوں مولوی صاحب، اگر آپ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا جو ان قوالوں کا ہے تو آپ کے پیٹ میں مروڑ نہ اٹھتا. آپ کو تکلیف ہوئی، یہ دلیل ہے کہ آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے. یہ کہتا ہے کہ توصیف الرحمان نے کہا کہ صوفیاء اور قوالوں کی جنت سے لڑائی ہے. توصیف الرحمان کہتا ہے کہ صوفیاء اور قوالوں کی جنت سے لڑائی ہے. مولوی صاحب توصیف الرحمان نے اپنے پاس سے نہیں کہا کہ صوفیاء کی اور قوالوں کی جنت سے لڑائی ہے. فوائد فریدیہ صفحہ نمبر 76 اس پہ شبلی کا قول ہے. وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں جہنم اور جنت کو ایک لقمہ بنا کے کھا جاؤں. آدم خور بلا سنی تھی، یہ جنت خور بلا پہلے باری سنی ہے.
مردے خور بھی سنے، آدم خور بھی سنے، گوشت خور بھی سنے، یہ جنت اور جہنم خور کسی کو نہیں یقین تو ہم سے وہ یقین کی دنیا میں آنے کے لیے سوال کر سکتا ہے۔ یہ 76 صفحہ ہے، کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک دفعہ یہ بھی فرمایا میں چاہتا ہوں بہشت اور دوزخ کو ایک لقمہ بنا کر کھا جاؤں تاکہ بے سبب اس کی عبادت کرے، نہ کسی کو جنت کا شوق ہو نہ جہنم کا ڈر ہو، بے سبب اللہ کی عبادت کرے۔ رب محمد کی قسم، یہ منہج، یہ طریقہ، یہ عقیدہ، یہ گفتگو نہ تو اصحاب محمد الرسول اللہ کی ہے نہ خود محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انبیاء کی باتیں نہیں ہیں، یہ شریعت کے مسئلے نہیں ہیں، یہ صوفیاء کے ہیں جنہوں نے ہندوازم کو، بدھ مت کو، یونانیت کے فلسفے کو لے کر اسلام کا چولا پہنایا۔ اور آگے چلتے ہو تو یہی فوائد فریدیہ صفحہ 82 اور 83 پر بی بی رابعہ بصری عادی کلندری کا ایک جملہ ہے، وہ بھی سن لو۔ عادی کلندری کہا کرتی تھی پانی اور آگ کو اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ کسی نے بی بی جی یہ پانی اور آگ کیوں رکھی ہے؟ کہا اس پانی سے میں نے جہنم کو بجھانا ہے، اس آگ سے میں نے جنت کو جلانا ہے۔ تو جہنم دے نیڑے ہو کے دیکھ، تیری ٹنڈ تے گوال ایک بھی رہ گیا تو مینوں پھڑ نہیں اگے تے ہو۔ یہ کس کا دین ہے؟ یہ کس کی شریعت ہے؟ یہ کون سی آیت سے تم نے سیکھا ہے؟ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے اخذ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اپنے اصحاب کو کہتے ہیں، وہ بدری صحابہ جن پہ اللہ مالک نے جھانک کر کہا تھا آج کے بعد جو جی میں آئے کرو، رب نے تمہیں معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پیارے نبی ان کو کہہ رہے ہیں اٹھو اٹھو اللہ کی جنت کے لیے۔ پیارے نبی اپنے ساتھ کھڑے ہوئے احد کے میدان میں انصاری اور مہاجرین کو کہہ رہے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، اے میرے صحابہ آج ان کفار کو جو محمد سے دور کرے گا رب اس کو جنت میں محمد کا پڑوس دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں نہ مجھے جنت چاہیے نہ جہنم کا ڈر ہے، آگ سے جنت کو جلا دوں، پانی سے جہنم کو بجھا دوں۔ مزید کہتے ہیں مولوی صاحب تم قوالوں کا رد کر کے خوش ہو جاؤ، ہماری جاہل عوام کا رد کرو اور سمجھو اپنے آپ کو کہ ہم دین کے ٹھیکیدار بن گئے۔ اعلیٰ حضرت سے ٹکر لینا، ان کے غلاموں سے ٹکر لینا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سے ٹکرانا، ان کے غلاموں سے ٹکرانا ویسے بھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم قوالوں کو رد کر کر کے خوش ہو، ہماری جاہل عوام کا رد کرو اور سمجھو ہم بہت بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا نام آیا ہے، اللہ نے موقع دیا تو اعلیٰ حضرت کے عقیدے اور ان کی حقیقت کو بیان کریں گے، گفتگو لمبی نہ ہو جائے اس لیے آگے چلتے ہیں۔ ہم یہی تو عرض کرتے ہیں حضرت جی آپ نے اپنی عوام کو جان بوجھ کے جاہل رکھا ہوا ہے تاکہ جب تک جاہل رہیں گے تب تک ہی تمہارے مرید رہیں گے، اور جب یہ علم کی دنیا میں آ گئے تو تمہاری مریدی ختم ہو گئی۔ مدینہ شریف سے ایک شخص کا مجھے فون آیا ہے، انڈیا کا رہنے والا، اس نے کہا جی میں اسماعیلی آغا خانی ہوں، آپ کی تقریریں سنی، اللہ کی رحمت سے مسلمان ہو گیا۔ تو کہا ہمارے امام صاحب کے جو نمائندے ہیں جو خمس اکٹھا کرتے ہیں، چندہ لیتے ہیں، ان کا فون آیا کہ تو ریال کماتا ہے تو روپے کیوں بھیجتا ہے، ریال بھیج۔ کہا آج کے بعد نہ ریال ملیں گے نہ روپے ملیں گے۔ میں توصیف الرحمان صاحب کو سن کے الحمدللہ مسلمان ہو چکا ہوں۔ تم نے اپنی عوام کو جاہل رکھا ہوا ہے، ان کو قرآن سے دور رکھا ہے۔ کیوں؟ جب تک وہ جاہل ہے تمہارے قبضے میں ہے۔ انڈیا پاکستان کے مولویوں بتاؤ، جس لڑکے کا تمہیں پتہ لگے کہ وہ سعودی عرب جا رہا ہے کمائی کے لیے، روکنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو پیسوں کی آفر نہیں کرتے، پیسے لے لے وہاں نہ جانا۔ کیوں؟ وہاں جائے گا مکتب دعویٰ میں جائے گا، جعلیات میں جائے گا، جب واپس آئے گا تیرے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا دوسرے میں صحیح بخاری ہوگی۔ پہلے تو پاؤں چوما کرتا تھا، پھر تو سیدھا کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سے سنت کے مطابق سلام لے گا، ہماری پیری مریدی پہ لات پڑ جائے گی۔ آپ نے خود تسلیم کیا کہ تم ہماری جاہل عوام کا رد کرتے ہو۔ بھائی اس جاہل عوام کو قرآن پڑھا کے ان کی جہالت دور کر دو۔ تم نے عوام کو جاہل رکھا اور مولوی سارے دلائل کو جاننے کے باوجود صرف اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے اس جہنم کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اپنی عوام کو اس لیے حق نہیں بتاتے کہ پھر ان کا کھانا پینا، تیجا، ساتواں، نواں، 10واں، 40واں، قول برسی،
چھوٹی 11ویں بڑی 11ویں، اب تو 11ویں سے آگے 12ویں بھی چل پڑی، 12ویں شریف، 13ویں شریف، 17ویں شریف. ایک شریف کا نام تمہیں مل گیا جس کے ساتھ چاہے لگا دو، بھلے وہ حضرت کی کتی شریف کیوں نہ ہو. یہ بابا جی دی کتی شریف ہے، یہ بھی چلا کٹتی سی نال بیٹھ کے. یہ قبر پرستی کا وہ جرم ہے، اللہ کی قسم کسی کو دکھ دینے، درد کے لیے یہ الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے. یہ وہ جرم ہے جو یہود و نصارہ سے چلا، ان کی امتیں ہلاک ہو گئی، آج کلمہ پڑھنے والی امت بھی ہلاکت کے کنارے پہ کھڑی ہے. آپ کو یہ تو دکھ ہوا کہ ہم نے قوال کا رد کیا، لیکن قوال کے کفریہ جملے سن کر ہمارے کان ترس گئے کہ آپ بھی ایک جملہ کہہ دیتے کہ قوال نے جو کہا غلط کہا. آؤ قوال کا میں جملہ سناتا ہوں. اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا. غریب نواز صاحب کا قوال ہے یہ. پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا، ہم خواجہ کے عشق میں ڈوبے ہمیں مل گیا اللہ. پڑھی نمازیں روزے رکھے جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا مل گیا مجھ کو اللہ اللہ، یا خواجہ کا سکہ چلتا ہے. ایڈا سوکھا رب مل گیا تھانوں، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھیا. مصطفیٰ علیہ السلام کے قدم سوج گئے نماز پڑھ پڑھ کے، لمبے رکوع اور سجدوں سے قدم سوج کے. مومنوں کی ماں کہتی ہے آقا آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہے، اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہو؟ کہا عائشہ جس رب نے اتنا کرم کیا ہے اس کا شکر گزار بندہ نہ بنو. پیارے نبی تو اپنے صحابی کو کہے اور خواجہ صاحب کے عشق میں ڈوب کے اللہ پانے کا جھوٹا خواب دیکھنے والے کروڑ خواجہ ہو، محمد کے صحابی کے قدم کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یہ جملہ میرا نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جملہ. سناؤں؟ پوچھنے والا پوچھتا امام صاحب صحابی اور امام میں کیا فرق ہے؟ پیر فقیر نہیں، امام اور صحابی میں کیا فرق ہے؟ کہا صحابی گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑ رہا ہو، اس کی سموں سے مٹی اڑ رہی ہو، امام اس کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. صحابی کہہ رہے اللہ کے نبی جنت چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. آپ نے یہ درس نہیں دیا میرے عشق میں ڈوب کے اللہ پالے، جنت کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کثرت سے نمازیں پڑھ. اور قوال کفر کر رہا ہے، نماز کی توہین کرتے ہوئے، روزوں کی توہین کرتے ہوئے، جنت کی توہین کرتے ہوئے. میرے جملے کو یاد رکھنا، ایک ہے اسلام کی بات پہ عمل نہ کرنا، ایک ہے شعائر اسلام کا مذاق اڑانا. عمل نہ کرنا گناہ ہے، مذاق اڑانا کفر ہے. سمجھاؤں؟ داڑھی نہیں رکھ رہا کوئی، شیو کرتا ہے، گنہگار ہے، خطاکار ہے، داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے. داڑھی اور یہ قوال مجرم مذاق اڑاتا ہے. پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا، وہ داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے یوں ہاتھ کر کے. ایک ہے داڑھی نہ رکھنے والا گنہگار، ایک داڑھی پہ اعتراض کرنے والا، مذاق اڑانے والا، توہین کرنے والا وادی کفر میں جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے ایک مسئلے کا مذاق اڑایا ہے. اس نے نماز کا مذاق اڑایا، اس نے روزوں کا مذاق اڑایا، اس نے جنت کا مذاق اڑایا، اور اللہ تک پہنچنے کا وہ راستہ بتایا نہ قرآن میں ہے وہ راستہ، نہ حدیث محمد کریم میں ہے وہ راستہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ایمان پہ کوئی حرف نہیں آیا قوال کے اس کفر کو سن کے. ہمیں پکڑنے کے لیے تو کھڑے ہو گئے، اس مجرم کے جواب میں آپ نے چند جملے کہے ہوتے. آؤ قرآن حکیم کی آیت سے اس قوال کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے ہم آپ کو سناتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90. اس میں اللہ اپنے انبیاء کا ذکر کرتا ہے، پیر فقیر بابے کی بات نہیں، یہاں انبیاء کا ذکر ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جو خیر کے کاموں میں دوڑ لگایا کرتے تھے، بڑھ چڑھ کے خیر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. یہ انبیاء کی جماعت، یہ اللہ کے پیارے، یہ بزرگ ہستیاں، یہ وہ لوگ تھے جو ہمیں لالچ، طمع، ڈر اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے. نبی کی بات ہے، رابعہ بصری کی نہیں. وہ تو کہتی ہے جنت کو جلا دوں، جہنم کو بجھا دوں، بے لوث ہو کے مدد کروں. قرآن کہتا ہے میرے جو انبیاء ہیں وہ جنت کی طمع میں،
جہنم کے ڈر سے اس کے درمیان میں رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے. یہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے صرف توصیف صاحب کا ایک جملہ پکڑا ہے, اس جملے پہ میری گرفت ہے کہ توصیف الرحمان نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے